اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا صادق حسن خان صاحب۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کے جو سوالات مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچے ہیں آغا خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میرا بخیر آغا۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، آپ بھی بخیر ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو پروگرام شروع کریں۔ بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ سوال سب سے پہلے کہاں سے۔ السلام علیکم، ہم دربھنگا سے بول رہے ہیں۔ ہمارا سوال ہے کہ اگر کوئی انسان سے اس کے کردار میں کردار کے بارے میں، اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھے کہ کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے یا کچھ کیا ہے، تو کیا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اس صورت میں کیا کیا جائے؟ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں؟ جھوٹ بول کے بتا سکتے ہیں کہ نہیں کیا ہے، کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، شکریہ۔ پہلے سوال دربھنگا سے ہمارے بھائی کا ہے کہ کوئی اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی یہ حق نہیں رکھتا ہے کہ کسی سے یہ سوال کرے کہ تم نے اب تک کتنے گناہ کیے ہیں۔ کوئی کسی کے گناہ کے بارے میں سوال کرنے کا حق بالکل نہیں رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالو۔ ستار العیوب ہے اللہ خود ستار العیوب ہے، بے شک جی۔ پردہ پوشی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جی بھائی نے جو یہ سوال کیا ہے کہ کوئی یہ سوال کرے کہ تم نے کیا یہ گناہ کیا ہے، تو سوال یہ کیا ہے کیا میں جھوٹ بول دوں نہیں کیا ہے؟ نہیں، توریہ کریں، یہ جواب دیں کہ ہمارا اور خدا کا معاملہ ہے، میں کوئی چیز اس طرح سے بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں نے یہ گناہ کیا یا گناہ نہیں کیا ہے۔ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وہ جواب دے سکتا ہے کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم میرے گناہوں کے بارے میں سوال کرو، کسی کو بھی حق نہیں ہے۔ جی۔ اور جو بھائی نے یہ سوال کیا کہ کیا جھوٹی قسم کھا سکتے؟ نہیں، جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے، ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے جواب دیں کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ میرے گناہوں کے بارے میں پوچھے۔ جی۔ نہ جھوٹ بول سکتے، نہ جھوٹی قسم کھا سکتے، بلکہ توریہ سے کام لیں۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ میں نے پڑھی ہوں کہ جناب موسیٰ نے اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پیا، اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حلیمہ کا دودھ پیا ہے۔ یہ کیا صحیح ہے یا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو اولو العزم رسول ہیں، تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ کا دودھ پیا اور کسی کا دودھ نہیں پیا، جبکہ سرکار ختم مطبع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دائی حلیمہ کا دودھ پیا۔ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، روایتوں میں تو جاوید بھائی یہ موجود ہے، جی۔ ہماری بھی روایتوں میں ہے اور دوسرے بھی مسلمانوں کی روایتوں میں موجود ہے کہ نبی اکرم نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا۔ جی۔ لیکن جو بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ جناب موسیٰ نے جی۔ کسی کا دودھ نہیں پیا، صرف اپنی ماں کا دودھ پیا، جی۔ وہ خداوند عالم کی طرف سے یہ انتظام تھا جی۔ کہ جناب موسیٰ کسی اور کا دودھ نہیں پیئیں گے، صرف اپنی ماں ہی کا دودھ پیئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر یہ وحی کی کہ موسیٰ کو دودھ پلاؤ۔ وَإِنْ خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر موسیٰ کے متعلق تمہیں کوئی خوف محسوس ہو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو انہیں دریائے نیل میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، کوئی خوف نہ کرنا اور نہ ہی ڈرنا، إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے بیٹے کو تم تک پہنچائیں گے۔ تو یہ انتظام تھا کہ اللہ نے جناب موسیٰ کو جناب موسیٰ کی ماں تک پہنچایا، اور یہ وعدہ کیا تھا ہم پہنچائیں گے، لہٰذا جناب موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ جب جناب موسیٰ کی مادر گرامی آئیں تب جناب موسیٰ نے دودھ پیا۔ شکریہ آغا۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ ہلو 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 یہ صرف آپ کا ہلو ہلو تھا، تو اس میں چونکہ یہ ریکارڈڈ پروگرام ہے، یہاں کوئی بیٹھا نہیں ہوتا، مشین ہوتی ہے، جب آپ کا فون لگ جاتا ہے بیپ بجے آپ اپنا سوال درج کیجئے
اور خدا حافظ کہیے. انشاءاللہ آپ کا سوال ہم تک پہنچ جائے گا. اگلی بار کوشش کیجیے گا کہ اسی طرح سے آپ عمل کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. سب سے پہلے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ 2012 سے ہی آپ کا ون چینل چل رہا ہے، جو ہماری بچپن سے خواہش تھی. جب ہم بچپن میں ٹی وی پہ اور ریلیجنس کے پروگرام دیکھتے تھے تو اپنے دل میں ایک تمنا ہوتی تھی کہ ہمارا بھی کوئی ایسا چینل ہو جس میں ہم اپنی مذہب کی باتیں دیکھیں. تو اللہ نے ہماری وہ پوری کر دی. اللہ اس چینل کو خوب ترقی دے، تا قیامت یہ چینل چلتا رہے اور بہت ترقی عطا فرمائے. مولانا صاحب، جاوید بھائی، ہمارا ایک سوال ہے کہ جو سر کے بال ہوتے ہیں اسے ہم ایسے ہی پھینک دیتے ہیں ڈسٹ بن میں، اور ابھی کچھ دن پہلے ایک آدمی آواز لگاتا ہوا جا رہا تھا کہ سر کے بال بیچ لو، پرانے موبائل بیچ لو. تو ہم نے اس دن سے وہ بال جمع کرنے شروع کر دیے پر ایک دن ایسے خیال آیا کہ جب نامحرم کے سامنے بال نہیں کھول سکتے ہیں تو جو ہم بال بیچیں گے یا اس کو دیں گے تو اس سے وہ جو ویگی یا جو بھی چیز بنائیں گے تو وہ دوسرے لوگ استعمال کریں گے اور پھر وہ بال نظر آئیں گے. تو اس خیال سے ہم نے وہ بال ابھی تک دیے نہیں، جمع ہے ہمارے پاس بہت سارے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں. خدا حافظ، فی امان اللہ. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. چینل ون آپ ملاحظہ فرماتی ہیں. تمام ناظرین سے ایک گزارش ہے، ایک التماس ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ چینل آپ کا ہے. یقیناً یہ چینل آپ کا ہے جو پیغام انسانیت، پیغام محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا میں پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے. لیکن یقیناً یہ آپ کی کنٹریبیوشن، آپ کے سہم امام، آپ کے ڈونیشنز اور آپ کے سجیشن سے یہ چینل چلتا ہے. پوری کوشش کیجئے کہ آپ کا یہ چینل، جو آپ کی دعائیں ہیں کہ تا قیامت یا تا ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام قائم رہے، تو اس کی امداد کیجئے، مدد کیجئے اور بھرپور مدد کیجئے. ہر طرح سے اس کی اعانت کیجئے تاکہ یہ چینل دن دونی رات چوگنی ترقی کر کے پیغام اہل بیت، پیغام انسانیت پوری دنیا میں پہنچا سکے. جہاں تک کہ ان کا سوال ہے آگا کہ سر کے بال جو ہے یہ فروخت کرنا چاہتی ہیں جو اتر جاتے ہیں سر سے، تو کیا اس کا بیچنا جائز ہے؟ دیکھیے، اس مسئلے میں پہلا جواب تو یہ ہے کہ بال کے سلسلے میں لوگ سوال کرتے ہیں آیا بال کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں. جی، بذات خود بال کی خرید و فروخت جائز ہے. جی، ہمارے تمام فقہا نے جائز قرار دیا ہے. لیکن اب دوسرا سوال اس میں یہ ہے جو بہن نے کیا ہے کہ آیا نامحرم اپنے کٹے ہوئے بالوں کو فروخت کر سکتی ہے یا نہیں. تو اس کے سلسلے میں بھی علماء کے درمیان اختلاف ہے جی، کہ جو نامحرم کے کٹے ہوئے بال ہیں، آیا دوسرے نامحرم کا ان بالوں کو دیکھنا یا چھونا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. اس کے سلسلے میں آیت اللہ سیستانی کا جواب یہ ہے کہ حرام نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید بھائی اور حجت الاسلام مولانا قبلہ و کعبہ کو میرا دست بدست آداب. نجم الحسنین بول رہا ہوں میں، غفار منزل، نئی دلی سے. پچھلے جمعے کو ایک سوال پوچھا گیا تھا مرجع تقلید کے بارے میں، تو اس کا بڑا مناسب اور بہترین جواب عالی جناب مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب نے اس کا دیا تھا کہ کتنی محنت اور مشقت کے بعد ایک مرجع تقلید بنتا ہے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اس مرجع تقلید کو بناتا کون ہے؟ کیا کوئی سلیکشن کمیٹی ہے یا حکومت ایران عراق کے باہمی مشورے سے ان کا تعین ہوتا ہے؟ میری نالج میں تو ہے کہ ایک وقت میں شاید 5 مرجع تقلید ہوا کرتے ہیں. خدا نخواستہ کوئی ان میں سے کم ہو گیا تو پھر اگلا مرجع تقلید ان کی جگہ پہ کون، اس کا سلیکشن ہوتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں ذرا بتائیں تفصیل سے تاکہ مومنین کو بھی پتہ چلے اور میری معلومات میں بھی اضافہ ہو کہ ان کا انتخاب کون کرتا ہے. وعلیکم السلام، خدا حافظ، فی امان اللہ. ان کے سوال کے 2 پہلو ہیں. ایک تو مرجع تقلید، جو مجتہد مرجع تقلید ہوتا ہے تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ مرجع تقلید ہے. دوسرے یہ کہ ان کا سلیکشن کون کرتا ہے. مرجع تقلید خود استاد، جس استاد کے پاس عالم دین یہ طلاب پڑھتے ہیں، جی، استاد کے پاس پڑھتے پڑھتے، چونکہ ایک سلسلہ ہے، پہلے کتاب سے پڑھتے ہیں، پھر بحث خارج، جی، ریسرچ جس کو کہتے ہیں، جی، درس خارج بھی بولتے ہیں. جی، درس خارج خود ایک جامع شرائط مجتہد پڑھاتا ہے، جی،
جو خود صاحب نظر ہوتا ہے۔ جس استاد کے درس میں طلاب جاتے ہیں وہ استاد دیکھتا ہے کہ اس طالب علم کے اندر چونکہ سوالات اور جوابات ہوتے رہتے ہیں، جی اور استاد کچھ سوالات بھی اپنے شاگرد سے کرتا ہے، جب شاگرد وہ جواب دے دیتا ہے تو استاد سمجھ جاتا ہے کہ یہ طالب علم درجہ اجتہاد پر فائز ہو چکا ہے، جی تو خود استاد اسے اجازہ اجتہاد دیتا ہے۔ اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ایران و عراق کے باہمی توافق سے کسی مرجع کا انتخاب ہو، یا جو بھائی نے سوال کیا کہ ایک وقت میں 5 مرجع وقت ہوتے، نہیں، یہ بھی ضروری نہیں کہ 5 ہوں، ہو سکتا ہے 5 سے زیادہ ہوں، 5 سے کم بھی ہوں، تو مرجع وقت کا انتخاب خود اس کا استاد کرتا ہے، کوئی سلیکشن کمیٹی بھی نہیں۔ جی ہاں یہ اور بات ہے کہ فقہا کی ایک کمیٹی ہو اور وہ فقہا کی کمیٹی انتخاب کرے کہ اس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہے، جی لیکن یہ کہ زیادہ تر جو ہے استاد اجازہ اجتہاد دیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جاوید بھائی کو میرا السلام علیکم، مولانا صاحب کو میرا السلام علیکم۔ ہم لکھنؤ کازمین روڈ درگاہ حضرت عباس ایریے سے بابو بول رہے ہیں۔ مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جب جماعت ہوتی ہے تو اس میں سورہ پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو کیا پیچھے جو لوگ کھڑے رہتے ہیں مولانا جب یہ کہتے ہیں ضالین، تو ہم لوگ کو الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے یا نہیں؟ شکریہ، خدا حافظ۔ مختصر کر دو سوال کو کہ جماعت کی نماز میں سورہ حمد کی جب تلاوت کرتے ہیں امام پیش امام، تو الحمدللہ رب العالمین آہستہ کہنا چاہیے یا بلند آواز سے کہنا چاہیے؟ دیکھیے، یا کہنا بھی چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ مستحب ہے، مستحب ہے کہ جب امام سورہ حمد مکمل کرے جی تو معمومین الحمدللہ رب العالمین کہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے کہ جب تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو اور امام سورہ حمد مکمل کرے تو تم سورہ حمد کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہو۔ یہ مذہب اہل بیت میں ہے جی کہ سورہ حمد کے تمام ہونے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، اور یہ مستحب ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ میں سنبل سے بول رہی ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب کو سلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا انڈے اور مچھلی پر فاتحہ دلائی جا سکتی ہے؟ اچھا، خدا حافظ۔ یہ ہمارے بر صغیر میں خاص طور سے دال پہ، مچھلی پہ، انڈے پہ، سبزی پہ فاتحہ یا نظر ہو سکتی ہے نہیں؟ یہ خواتین کے خاص طور سے، مردوں کی بھی ہے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، ہر وہ چیز جو حلال ہے جائز ہے، جی جن کا کھانا جائز ہے اور حلال ہے، جی ہر اس چیز پر فاتحہ دلائی جا سکتی ہے۔ شکریہ آغا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی صاحب، میں محمد ڈیری سے بول رہا ہوں جی۔ جاوید میں 2 سوال اگر اس کی وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی جی۔ پہلا سوال تو یہ ہے جاوید بھائی کہ جو فاطمہ بنت حسن تھیں، جو زین العابدین علیہ السلام کی بیگم تھیں اور امام باقر علیہ السلام کی والدہ تھیں، تو مجھے سوال یہ پوچھنا ہے کہ جو جناب قاسم تھے وہ تو جناب فروہ کے بیٹے تھے جناب قاسم، اور جو فاطمہ بنت حسن تھی وہ جناب بی بی اسحاق کی بیٹی تھی، تو یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ جو حسن مثنیٰ تھے امام حسن کی اولاد، وہ کس کے بیٹے تھے؟ اگر اس کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ اور دوسرا سوال میرا یہ، جو جناب نرجس خاتون تھی، کیا یہ روم کے بادشاہ کی بیٹی تھیں؟ اگر ان 2 سوالوں کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ حسن مثنیٰ کون تھے؟ حسن مثنیٰ کی مادر گرامی کے متعلق سوال کیا ہے۔ جی ان کی مادر گرامی کا نام خولہ بنت منظور جی ابن زبان ابن سیار فرازی تھا جی جن کی مادر گرامی خولہ تھی۔ یہ ایک سوال جو ان کا تھا اس کا جواب ہے حسن مثنیٰ کی مادر گرامی کے متعلق۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نرجس خاتون سلام اللہ علیہ آیا بادشاہ روم کی بیٹی تھی؟ نہیں، یہ قیصر روم کی پوتی تھی۔ جی قیصر روم کے بیٹے یشوع
جی یشوع کی بیٹی تھی. جی شکریہ آغا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ کسی کی برائی کرنے کا کیا عذاب ہوتا ہے؟ کسی کی برائی یعنی غیبت کرنے کا عذاب کیا ہے؟ غیبت کرنے کا عذاب جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، قرآن کہہ رہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں. جی اور پھر اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اللہ اکبر. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ پھر قرآن خود کہہ رہا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو. تو بس کسی مومن کی برائی کرنا، غیبت کرنا، گویا مرے بھائی کا گوشت کھانا ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں دہلی میں رہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا مولوی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ جب ہم تیمم کرتے ہیں تو ہم یہ ذرا طریقہ وہ تو بتا دیجیے. قرآن میں نے پڑھا تھا کہ چہرے کا، ہاتھ اور چہرے کا لکھا تھا، لیکن ہم لوگ تیمم کرتے ہیں تو ماتھے سے ناک تک لاتے ہیں. تو یہ بتائیے ہم پورے چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور طریقہ زمین پہ بتا دیجیے کتنی دفعہ مٹی پہ ہاتھ مارے، ہاتھ کو ایک دفعہ ہے اور ایک دفعہ اس کا ہو گیا یا کوئی مختلف طریقہ ہے؟ یہ مہربانی کر کے ذرا بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیمم کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تیمم جب وضو اور غسل نہ کر سکیں، اس کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں، شرائط تیمم جب موجود ہو اور تیمم کرنا ہو تو تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کریں کہ یہ نیت، یہ تیمم غسل کے بدلے ہے یا وضو کے بدلے، یہ نیت کریں پہلی چیز. اور اگر انگوٹھی پہن رکھا ہے تو انگوٹھی اتار دیں. اتارنے کے بعد نیت کر کے زمین پر اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ ماریں. الگ الگ نہیں کہ ایک ہاتھ پہلے پھر دوسرا ہاتھ، نہیں، دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ زمین پر یا خاک پر یا ریت پر، یعنی جس پر تیمم صحیح ہے، زمین پر یا وہ چیز کی جس پر تیمم صحیح ہے، دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ ماریں. یہ پہلی چیز ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ جو سوال کیا اس میں یہ ہے کہ چہرے کا مسح نہیں کرنا ہے بلکہ پیشانی کا مسح کرنا ہے. بال کی جڑوں سے لے کر کے یہ یہاں تک ابرو تک کرنا ہے. اس طرح سے یہ کر کے اس طرح کر لینا ہے. یہاں ناک تک نہیں بلکہ یہ ناک کی بلندی تک، ناک کے اوپری حصے تک کرنا ہے. اور مستحب یہ ہے کہ اگر ابرو کو بھی لے لیا ہے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، مستحب ہے یہ دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی پشت پر گٹے سے لے کر انگلیوں کے سرے تک مسح کریں. پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کے گٹے سے لے کر کے انگلیوں کے سرے تک مسح کریں. یہ تیمم مکمل ہو گیا. لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک بار کرنا ہے یا دو بار کرنا ہے. چاہے تیمم غسل کے بدلے ہو یا وضو کے بدلے ہو، یہ اتنا کافی ہے. لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ دوسری مرتبہ اسی طرح سے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے اور مارنے کے بعد بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پشت پر مسح کرے اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت پر مسح کر لے. بس یہ کافی ہے. بہت بہت شکریہ آغا. ان کا کیا سوال ہے دیکھتے ہیں. السلام علیکم، میں بامبے سے بول رہی ہوں. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں. آپ مجھے معاف کیوں نہیں کر رہے؟ کیا وجہ ہے؟ ابھی رمضان آ رہا ہے، میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گی. مجھے ڈائبٹیز ہے اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے. کافی سال سے نہیں رکھتی ہوں لیکن کفارہ دیتی ہوں. اور ابھی تو صبح اٹھ کے نماز بھی پڑھتی ہے. کوشش کرتی ہوں صبح اٹھنے کے لیے. میرے لیے دعا کرو. میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے. میرا ڈپریشن بہت ہائی ہو گیا ہے. ڈاکٹر نے جو 10 انجیکشن سر میں دیا ہے 10 سال پہلے، بھی وہ سب انجیکشن اوپر آ رہا ہے سر پہ، اور میں ایسے ہی ہاتھ سے توڑتے رہتی ہوں، خون نکلتا ہے اور درد ہوتا ہے. دعا کرو کہ مجھے شفا ملے. باقی سب ٹھیک ہے. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مولانا صاحب کیسے ہیں؟ کیوں میں ہر مولانا کو سلام کرتی ہوں، کوئی بھی جواب نہیں دیتا ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ کو بھی سلام کرتی ہوں، آپ بھی جواب نہیں دیتے.
सलामती नहीं चाहते क्या? एनीवे अलैकुम सलाम। हम तो सबसे पहले आपके लिए ख़ास तौर से और तमाम मोमिन और मोमिनात के लिए जो मरीज़ हैं उनसे अल्लाह ताला से दुआ है कि बहक़ मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तमाम मोमिन और मोमिनात को हर मरज़ से शिफाए कुल्ली अता फरमाए इलाही आमीन, और तूल उम्र सेहत और सलामती के साथ अता फरमाए। इलाही आमीन। और ये आप बिल्कुल जहन में नहीं लाइए कि उलमा जवाब नहीं देते हैं या मैं जवाब नहीं देता हूँ, ये एडिटिंग में कट जाता है बस औकात ताकि टाइम बच जाए, इसलिए आपको सुनाई नहीं देता, वरना सलाम का जवाब देना वाजिब है। ये अलग बात है कि मसला अलग है टेलीविज़न का सलाम का और आमने सामने के सवाल का। ये डिप्रेशन में चली जाती हैं और सुबह की नमाज जो है पढ़ती हैं और जो भी इनके सवालात थे काफ़ी सिर्फ दुआ के लिए कहा दुआ है। के लिए जो है अल्लाह ताला इन्हें शिफाए आजिल व कामिल इनायत करे। इलाही आमीन। और तमाम मोमिन व मोमिनात जो भी जहाँ पर भी हैं जो बीमार हैं उन्हें शिफाए आजिल व कामिल अल्लाह ताला इनायत करे। इलाही आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। आवा अगला सवाल लेते हैं। मैं हुस्नारा बेगम बोल रही हूँ उड़ीसा के कटक से। मेरा सवाल है, नमाज तहज्जुद और नमाज शब में क्या फर्क है? कौन सा वक्त सही होता है? अस्सलाम वालेकुम। नमाज तहज्जुद, नमाज शब, सलातुल लैल, इसमें क्या फ़र्क है और इसका सही टाइम क्या है पढ़ने? नमाज शब कहिए, नमाज तहज्जुद कहिए, सलातुल लैल कहिए, एक ही चीज़ है जी। नमाज तहज्जुद जो कहते हैं, तहज्जुद अरबी लफ्ज़ है जी। जो रात में उठ करके नमाज पढ़ता है जी। उसे मुतहज्जिद कहते हैं। जी। मुतहज्जिद के माना है बिस्तर से उठ करके रात के सन्नाटे में खुदा की बारगाह में इबादत करना, उसे मुतहज्जिद कहते हैं। तहज्जुद यानी वही नमाज शब। जी। नमाज तहज्जुद का तर्जुमा नमाज शब होता है। सलातुल लैल का भी तर्जुमा नमाज शब है। और इसका बेहतरीन वक्त अजान सुबह से 1 घंटा पहले है, 1 घंटा या आधा घंटा पहले है। और अगर किसी को खौफ ये है कि उस वक्त नहीं उठ सकेगा तो वो सोते वक्त भी पढ़ सकता है। उलमा ने इजाज़त दी है नमाज शब की फजीलत को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि किसी से नमाज शब छूटने न पाए। और अगर कज़ा हो जाए तो सिर्फ वाहिद मुस्तहब नमाज है जिसकी कज़ा है, जिसकी कज़ा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सलामुअलैकुम, मैं सफदर रज़ा शप्पू सीवान बिहार से। आप कैसे डिवाइन कर सकते हैं कि जो भी शेल्क वाली मछली होती है, छिलके वाली, सिक्कों वाली, वो मांसाहारी नहीं होती है? इसका जवाब हमें आप बताएं। अभी एक नई बात इन्होंने पैदा की है कि ये कैसे आप बता सकते हैं कि जो स्केल वाली छिलके वाली मछली होती है वो मांसाहारी यानी गोश्तखोर नहीं होती है। फ़िक़्ह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ये है कि वो मछलियाँ जो छिलकेदार हैं सिर्फ हम उन्हीं को खा सकते हैं जी। और हम शिया इस्ना अशरी जी उन्हीं मछलियों को खाते हैं जो छिलकेदार हैं जी। चूँकि सादिक़ आले मोहम्मद का इरशाद है और दूसरे इम्मा का इरशाद है, उन्होंने कहा ये मछलियाँ खाओ और जो छिलकेदार नहीं है उनको ना खाओ, तो हम लोग नहीं खाते हैं जी। ये एक ताबुदी चीज़ है जी। लेकिन जो ये सवाल किया है कि ये कैसे साबित करेंगे, तो ये हम साबित नहीं कर सकते हैं। हमको इस हदीस से पता चल रहा है कि हमें इजाज़त मिली है खाने की, इसका मतलब ये है कि ये मांसाहारी नहीं है और इसमें मसलहत है जी। और हमारे लिए हलाल करार दिया। हमारे लिए यही काफ़ी है कि मासूम अलैहिस्सलाम का कौल है, बस काफ़ी है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। शहर का नाम मुजफ्फरनगर। क्वेश्चन मौलाना हमारा ये है, जो लोग दूध में पानी मिला के बेच रहे उसकी वजाहत करें कुछ। इन्होंने तो एक ही बात कही कि दूध में पानी मिला के बेचते हैं। वो लोग जो इंजेक्शन लगा के सब्जियों में और फ्रूट्स में जहर पैदा करते हैं, उन सब का जवाब एक साथ दीजिए। देखिए, फ़िक़्ह में इसको गिश कहते हैं जी। गिश यानी धोखा दही करना। और धोखा दही के बहुत से मवारिद हैं, बहुत सी सूरतें हैं। जैसे अच्छी चीज़ में ख़राब चीज़ मिला देना जी। या जैसा कि भी आपने कहा कि सब्जियों में इंजेक्शन लगा के बेचते हैं, या सब्जी जो बासी हो जाती है जी। उस सब्जी के ऊपर पानी डाल करके, पानी छिड़क करके उसे ताज़ा बनाकर या फलों को ताज़ा बना करके बेचते हैं। या ये कि अपनी चीज़ में अगर कोई ऐब है उस ऐब को छुपा करके बेच रहे हैं कि जो है सामने वाला ना जानने पाए। अगर ऐब को छुपा दिया तो इसको गिश कहते हैं। और गिश की रिवायत में मजम्मत की गई है। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो एक अपने भाई को धोखा देगा जी, धोखा दही करेगा यानी गिश करेगा उसके साथ, तो अल्लाह ताला उसकी रोज़ी का दरवाज़ा
بند کر دے گا، بند کر دیتا ہے. اللہ اکبر. روزی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. اور یہ نہایت سخت مرحلہ ہے کہ اللہ کسی بندے کو اس کے نفس کے حوالے کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کا ورد تھا، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے میرے معبود چشم زدن کے لیے بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. جھارکھنڈ اور دھنباد ڈسٹرکٹ اوپر کلی جھریا، اور سوال میرا یہ ہے کہ ماں جو ہوتی ہے سمجھے، اس کا اپنا جو پراپرٹی ہے اس پر بیٹی کا کتنا حق ہوتا ہے، بیٹوں کا کتنا حق ہوتا ہے سمجھے، یا صرف بیٹی ہی کا ہوتا ہے؟ ماں کا جتنا بھی جو ہے پراپرٹی ہے جو اس کے شوہر نے نہیں دیا بلکہ اس کے نانی نے، میں نے اس کی ماں نے دیا. یہی سوال ہے. اس سوال کو مختصر کر دوں کہ ماں کی پرسنل پراپرٹی ہے جو اپنے میکے سے ان کو ملی ہے. اس پراپرٹی میں اب انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ ماں زندہ ہیں یا انتقال کر گئی ہیں. اگر زندہ ہیں تو ان کو حق ہبہ کر دیں کسی کو بھی، لیکن اگر انتقال ہو گیا تو اس پراپرٹی میں کس کا حق ہے؟ بیٹی بیٹوں میں کیا؟ دونوں کا حق ہے. دونوں کا حق جو سوال کیا ہے کہ صرف بیٹے کا ہے یا صرف بیٹی کا ہے، دونوں کا حق ہے. جی. اور جو میراث میں یہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا ڈبل ہے، لڑکی کا سنگل ہے. دونوں کا حق ہے. شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میرا نام علی اکبر ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری ایک پراپرٹی ہے، وہ کمرشل شاپ ہے اور اس کا کرایہ کچھ 55,000 آتا ہے. اور مسئلہ یہ ہے میرا کہ ہمارا لڑکا بولتا ہے کہ زمین خریدیے، اس کو 1,05,00,000 کی اس کو ملگی دے کے باقی پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے. وہ صحیح رہے گا کیا؟ میرے کو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے کچھ سسوا اور ذریعہ نہیں ہے اور میری فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، میرے کو بھی پیسے نہیں اور بچے کی بزنس ہے، اور انہوں چاہتے ہیں کہ اپنے بلگی بیچ کے میرے کو اس کو زمین کو جو بعد میں بکا کے فائدہ ہوئے گا. یہ ان کی پراپرٹی ہے جہاں سے ان کو کرایہ آتا ہے. بیٹا کہتا ہے کہ بیچ دیجئے، کہیں اور اس کو خریدیے، پراپرٹی خریدیے، لیکن ان کا یہی ایک سہارا ہے. تو ان کے لیے کیا مشورہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں کا مشورہ یہی ہے، اور حدیث میں بھی آیا ہے، لگی ہوئی روزی چھوڑنا نہیں چاہیے. جی. جیسا کہ انہوں نے کہا 55,000 کرایہ آتا ہے، گویا ایک لگی ہوئی روزی ہے. جی. لہٰذا یہ جو ان کی لگی ہوئی روزی ہے اس کو چلنے دیں. ہو سکتا ہے کہ جو بیٹا کہہ رہا ہے کہ اس پراپرٹی کو بیچ کر دوسری جگہ کوئی پراپرٹی لیں، انویسٹ کریں، ہو سکتا ہے اس میں فائدہ نہ ہو. جی. ان کا ذریعہ آمدنی یہی ہے، لہٰذا مشورہ یہی ہے کہ جو سلسلہ چل رہا ہے اسی طرح چلنے دیں. شکریہ آغا. ان کا کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ پھر لوگ ٹی شرٹی جو پہنتے ہیں اس میں ہمارے مولانا حسین کا نام، حسین کا نام یا مولا علی کا نام لکھا ہوتا ہے شرٹوں پہ، ٹی شرٹوں پہ سارا پہننے جائز ہے؟ اس وہ دھلتی ہیں، ان کا پانی نالی میں بھی جاتا ہے اور سب وہاں پہ جاتا ہے، تو میرا سوال ہے کہ کپڑے پہننا اس طرح سے جائز ہے؟ خدا حافظ. پہلے تو میں یہ آپ سے خاص طور سے اور تمام ناظرین سے یہ التماس کرتا ہوں کہ جب آپ کا ٹیلی فون لگ جائے برائے مہربانی اپنے ٹی وی کو میوٹ کر دیجئے، پیچھے کے ڈسٹربنس کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ جو آپ کا سوال ہے یہ واضح طور سے ہم تک پہنچ جائے. بہت سے سوال اس لیے رد ہو جاتے ہیں کہ پیچھے ڈسٹربنس ہوتا ہے، سوال سمجھ میں نہیں آتا، پھر آپ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے. بہرحال جو میری سمجھ میں آیا ہے کہ ٹی شرٹ وغیرہ پہ، کپڑوں پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، قرآن مجید کے آیات کا یا معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لکھا جاتا ہے، اس کا پہننا اور اس کا دھونا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، بذات خود پہننا جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. لیکن اللہ کا نام ہو یا ائمہ معصومین کے نام لکھے ہوئے ہوں تو اس صورت میں بغیر وضو کے اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں. بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے. لہٰذا اس طرح کی شرٹ وغیرہ پہننے سے احتیاط کرنا چاہیے، چونکہ انسان ہمیشہ باوضو نہیں رہ سکتا ہے. جی. اور اگر دھونا بھی ہے تو پھر وہ اشکال ہے اس میں بھی. جی بالکل، پاک پانی سے دھویا جائے، کہیں سے نجاست وہاں نہ پہنچنے پائے. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں.
علی جاوید زیدی صاحب کی اس خدمت میں اور حجت الاسلام کی خدمت میں اور چینل اراکین کے خدمت میں بہت بہت سلام۔ اور چھوٹے چھوٹے سوال کیا ہے کہ نماز جمعہ کے خطبے میں خطبہ سنتے وقت اگر کوئی مومن بھائی تسبیح جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھے تو کیا صحیح ہے یا صرف خالص خطبہ سنے جمعے کا؟ جواب عنایت فرمائیں۔ سوال نمبر 2، 4 رکعتی نماز میں اگر کوئی شخص بھول سے تشہد پڑھ لے اور بھول کی وجہ سے 4 رکعتی نماز ہے 2 رکعت میں اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، تب یاد آئے کہ میں نے تو 2 رکعت میں تشہد پڑھ لیا، تو کیا حکم ہے؟ نماز مکمل کرے یا توڑ دے یا کوئی اور حکم بتائے؟ جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو یا عیدین کا خطبہ ہو رہا ہو اس کے درمیان میں چاہے ہم تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ پڑھیں یا اور کوئی ذکر کیا ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، کوئی بھی ذکر ہو یا تسبیح ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہو، دوران خطبہ کر سکتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ خطبہ سننے میں رکاوٹ نہ بنے۔ جی، اگر خطبہ سننے میں رکاوٹ نہیں ہے تو ذکر بھی اور تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں۔ تو دوسری 4 رکعتی نماز میں دوسری رکعت میں اگر تشہد پڑھ کے اٹھ گیا اور اشکال ہوا تو کیا نماز صحیح ہے؟ دیکھیے، 4 رکعتی نماز میں دوسری رکعت جو مسئلہ ہے وہ میں بیان کر دوں، چونکہ دوسری رکعت میں تشہد ہے ہی، بھائی سے تھوڑا مغالطہ ہو گیا ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں شاید یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ دوسری رکعت میں تشہد نہیں پڑھا اور وہ کھڑا ہو گیا ہے یا سلام پڑھ دیا پورا، تو اس کے لیے جواب اس کا یہ ہے کہ اگر دوسری رکعت میں کسی نے تشہد نہیں پڑھا، تشہد بھول گیا اور وہ تیسری رکعت کے رکوع میں یا اس کے بعد تیسری رکعت کے رکوع میں یا اس کے بعد اس کو یاد آئے کہ میں نے تشہد نہیں پڑھا ہے، تو اب اس صورت میں یہ پلٹ نہیں سکتا ہے، کیونکہ تیسری رکعت کے رکوع میں یا رکوع کے بعد یاد آیا ہے، اب یہ پلٹ نہیں سکتا ہے، لہٰذا نماز کو مکمل کرے گا، نماز کو مکمل کرنے کے بعد سجدہ سہو بجا لائے گا۔ لیکن اگر تشہد بھول گیا اور تیسری رکعت کے تسبیحات اربع میں مشغول تھا اور اسے یاد آ جائے کہ میں نے تشہد نہیں پڑھا ہے، یہ اہم مسئلہ ہے، تیسری رکعت میں تسبیحات اربع میں مشغول ہے یا سورہ حمد پڑھ رہا ہے اور اسے یاد آ جائے کہ میں نے تشہد نہیں پڑھا ہے، تو وہ فوراً بیٹھ جائے، بیٹھ کر کے تشہد پڑھے اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر کے تسبیحات اربع بجا لائے اور نماز کو مکمل کرے۔ چونکہ بیجا قیام کیا ہے اس کے لیے احتیاط مستحب یہ ہے کہ بعد میں سجدے سہو بجا لے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال، کوئی بھی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور اس کا کوئی گواہ نہ ہو، نہ بیوی کی طرف نہ لڑکے کی طرف، اور وہ آ کے مجھ سے بول دے کہ میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے، تو میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں؟ اب بیوی کو چھوڑ دے، ایک آدمی کے سامنے کہے یا 1000 آدمی کے سامنے بیوی کو چھوڑ دیا ہے، تو بیوی کو چھوڑنا شرعن نہیں ہوگا جب تک کہ آپ بتائیے جی ہاں۔ دیکھیے، طلاق کی شرطیں ہیں، شرائط کے مطابق اگر طلاق دے گا تب طلاق واقع ہوگا، نہیں تو طلاق واقع نہیں ہوگا۔ ان شرطوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق دے رہے ہیں وہ حیض و نفاس سے پاک ہو، اور جس کو طلاق دے رہے ہیں گواہوں کے سامنے طلاق دیں۔ یہ جو سوال کیا ہے کہ اس نے آگے کہا میں نے بیوی کو چھوڑ دیا، کیا میں گواہی دے سکتا ہوں؟ نہیں، ہرگز یہ گواہی نہیں دے سکتے ہیں۔ طلاق کی شرطیں ہیں، ان شرائط کے مطابق جب طلاق دے گا تب طلاق ہوگا، نہیں تو طلاق نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ جی، ہم بول رہے ہیں پٹنہ سے۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کا بائک کا دکان ہے، لیکن ایک بیگ اس میں روزی برکت ایک دم ختم ہو گئی ہے، ایک دم کچھ بھی کام دھندا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے کوئی دعا ہو تو ہم کو بتائیں، یا سورہ ہو تو بتائیں ہم کو، ہم اس کو تلاوت کر سکیں۔ السلام علیکم۔ معاشی پریشانی کا سوال ہے۔ جی، دکان میں برکت کے لیے سوال کیا ہے۔ دکان میں برکت کے لیے سورہ انعام کی آیت نمبر 59 کو لکھ کر اپنی دکان میں آویزاں کر دیں، لٹکا دیں، انشاءاللہ برکت آئے گی۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آغا، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرے یہ سوال ہے کہ مظفر نگر سے بول رہی ہوں میں۔ میرا یہ سوال ہے غسل جنابت اور غسل حیض دونوں مکس ہے، تو کون سا غسل لینا چاہیے؟ السلام علیکم۔
اگر کئی واجب غسل ایک ساتھ جمع ہو جائیں جیسے غسل حیض یا غسل جنابت؟ غسل حیض اور غسل جنابت تھوڑی اس کی وضاحت کر دوں. جی. کبھی یہ ہے کہ حیض آ رہا ہے جی. اور عورت مجنب ہو گئی، جی. تو اس صورت میں وہ غسل جنابت صرف کرے گی، چونکہ ابھی حیض مکمل نہیں ہوا ہے. جب حیض کا آنا ختم ہو جائے جی. تب یہ بات آئے گی کہ غسل جنابت اور غسل حیض دونوں کرے یا الگ الگ کرے. ابھی تو یہ ہے کہ ابھی حیض آ رہا ہے جی. اور وہ مجنب ہو گئی، تو اس صورت میں وہ صرف غسل جنابت کرے گی. لیکن اگر حیض کا آنا بند ہو جائے اور مجنب بھی ہو تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ دونوں غسل کے لیے وہ ایک نیت کر سکتی، دونوں غسل کی نیت کرے گی اور ایک غسل کرے گی. جی. یعنی غسل حیض کی بھی نیت کرے گی، غسل جنابت کی بھی نیت کرے گی اور ایک غسل بجا لائے گی. یہ بھی اس کے لیے صحیح ہے، اور الگ الگ کرنا بھی صحیح ہے کہ غسل جنابت الگ کر لے، غسل حیض الگ کر لے. اور اگر یہ سوال ہو کہ پہلے کون سا غسل کرے، غسل جنابت کرے یا غسل حیض، اس میں کسی کو کسی پر ترجیح حاصل نہیں ہے. شکریہ آغا. اگلا سوال. مولانا صاحب السلام علیکم، میں نوگاواں سادات سے بات کر رہا ہوں. اور مولانا تھوڑا سا یہ ہے کہ میری 28-29 سال عمر ہو گئی، تقریباً 30 سال کی لگ بھگ ہو گئی ہے، اور میں چاہ رہا ہوں مطلب شادی ہو جانی چاہیے. رشتہ نہیں آ رہا ہے یا شادی نہیں ہو پا رہی ہے میری. تھوڑا سا اس کے لیے دعا یا کچھ وظیفہ یا عمل بتا دیجئے جس سے جلد از جلد شادی ہو سکے. شکریہ. نوگاواں سادات سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں، 28-29 سال کی عمر ہو گئی ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں، شادی کے لیے پریشان ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک نماز ہے. جی. پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے جی. سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، اور قنوت کے اندر یہ دعا پڑھیں، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وطاعتک عن معصیتک. قنوت میں یہ دعا پڑھیں اور پھر اس کے بعد دعا کریں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ خلوت میں تنہائی میں جا کر کے یہی فقرہ، یہی دعا، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وطاعتک عن معصیتک، خلوت میں تنہائی میں جا کر کے 114 بار پڑھیں. جی. انشاءاللہ غیب سے رشتہ آئے گا. انشاءاللہ عزیز. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ فرشتوں سے تو کوئی خطا نہیں ہوتی ہے، تو فطرس نے کون ایسی خطا کی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سزا دی؟ آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. شکریہ. خدا حافظ. ملک معصوم ہوتا ہے تو پطرس سے کیا ہوا تھا جو بالوں پر چھین لیے گئے تھے؟ یہ قرآن کی آیات سے ثابت ہے. جی. کئی آیات سے ثابت ہے کہ فرشتوں سے خطا ممکن نہیں ہے. جی. گناہ ممکن نہیں ہے. لیکن پطرس سے کیا خطا ہوئی؟ نہ خطا کہیے نہ گناہ کہیے، جی. بلکہ ایک امر پروردگار کے سمجھنے میں سستی کی، صرف سستی کی. جی. چونکہ جس کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے جی. اسی کے مطابق اس کے عمل کو دیکھا جاتا ہے. جی. صرف ایک امر پروردگار کو سمجھنے میں تعمل کیا یا سستی کی، جس کی وجہ سے بالوں پر چھین لیے گئے تھے اور عتاب پروردگار میں مبتلا ہوئے. اور جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آ کر کے اپنے جسم کو گہوارے امام حسین علیہ السلام سے مس کیا، تب وہ دوبارہ آزاد ہوئے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.